ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسق الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده العلانية. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں نے کہا ہے جب نادانی کا علاج کوئی نہیں، اور اس امت کو پہلا حکم ملا تھا اقرا پڑھو، اقرا پڑھو. اس امت کا امتیاز تعلیم میں ہے، اور اس سے مراد صرف دینی تعلیم نہیں ہے، ضروریات زندگی سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں یہ ان کے پڑھنے کی طرف اشارہ ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر کہا اقرا پڑھو، وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو ہمارا تو امتیاز تعلیم ہے. تعلیم بدر کی لڑائی میں بہت سے قیدی جن کے پاس پیسہ تھا وہ پیسہ لے کے چھوٹ گئے. کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا تمہیں لکھنا آتا ہے؟ کہ یہ آتا ہے. میرے 10 ساتھیوں کو لکھنا سکھا دو تمہیں آزاد کیا جاتا ہے. میرے 10 صحابہ کو لکھنا سکھا دو، بس تمہارا یہی فدیہ ہے، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. تو لکھنے اور پڑھنے کی اتنی عظمت اہمیت اللہ کے نبی کے ہاں ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو تو جان بوجھ کے نہیں رکھا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی یہ الزام نہ لگا دے کہ یہ تو اپنے ہاتھ سے لکھ کر لے کر آئے. قرآن اس نے کہا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا تو یہ کیسے شک کر رہے ہیں کہ تم خود لکھ کر لائے ہو. تو یہ ایک حکمت تھی آپ کو امی رکھنے کی، تو قرآن پر کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ یہ خود لکھ کر لائے. تو قرآن نے اس کو واضح کیا ہوا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. آپ نے تو کبھی ہاتھ نہیں چلایا لکھنے کے لیے، تو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ خود لکھ کر لایا. میں نے 1998 میں امریکہ کا سفر کیا تھا 4 مہینے کا، تو ایک کتاب مجھے ملی ہیوسٹن میں، تو اس کا عنوان تھا اِلیٰ مَن دُونَہُ، عربی میں تھی ان کے نام جو ہم سے پست ہیں. اِلیٰ مَن دُونَہُ، ان کے نام جو ہم سے پست ہیں، یہ کتاب کا عنوان تھا. اور اس پر جو ٹائٹل تھا ویسے ترازو کے ایک پلڑے میں سلیب وہ وزنی اور دوسرے پلڑے میں مسجد تھی، اس کو یوں اٹھایا ہوا تھا. تو ترازو ایسے جھکا ہوا ہے، سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں سلیب تھی اور الٹے میں مسجد تھی. مسجد کا پلڑا اوپر تھا، سلیب کا نیچے تھا.
کسی عیسائی عرب کی لکھی ہوئی تھی، لبنان سے یا مصر سے. تو اس نے مختلف چیزوں پر اعتراض کرتے کرتے آخر میں یہ اعتراض کیا کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کا لکھا ہوا کلام. وہ بڑا شاعر تھا، بڑا خطیب تھا، بڑا قابل تھا. تو اس نے خود ہی لکھ کر یہ گھر سے لوگوں کو سی دیا. اس الزام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قلم نہیں پکڑایا، لکھنا نہیں سکھایا، پڑھنا بھی نہیں سکھایا. جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جانے لگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹاؤ، ہم نہیں جانتے رحمان اور رحیم کو، بسم کا اللہم لکھو. صاحب نے فرمایا علی مٹا دو، لکھو بسم کا اللہم، دونوں ہی اللہ کے نام ہیں. اس کے بعد اگلی سطر میں لکھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد رسول اللہ قریش مکہ سے کر رہے ہیں. تو سہیل بن عمر نے کہا محمد رسول اللہ مٹاؤ، ہم تمہیں رسول مانتے تو تم سے لڑتے، ہماری تو لڑائی تم سے اسی بات پر ہے کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. تم لکھو محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد کا عہد نامہ ہے قریش مکہ کے ساتھ. تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی مٹا دو، لکھو محمد ابن عبداللہ، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹا سکتا، یہ آپ خود مٹائیں. تو آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تحریر سامنے، پہلی سطر لکھی جا چکی، دوسری لکھی جا چکی. تو آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے انگوٹھی سے اس کو ایسے کر کے مٹایا اور پھر فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد رسول اللہ بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے پڑھنے سے جو بچایا وہ ایک بڑے الزام سے بچانے کے لیے. ایک کلام اترنے والا ہے، اس کلام کے سامنے سارا عالم گھٹنے ٹیک دے گا تو کوئی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا. تو پھر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ خود دوسری چیز کیا تھی، شعر و شاعری سے آپ کو بچایا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، میں نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، نہ ہی آپ سے مناسب تھا آپ کو شعر سکھانا. تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شاعر تھا تو اپنی قوت کلام سے اس نے یہ ہمیں کلام گھڑ کے بنا دیا. آپ نے زندگی بھر میں ایک شعر کہا، اس کا بھی وزن ٹھیک نہ تھا. هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یہ بھی وزن شعر پر یہ شعر پورا نہیں اترتا. ایک شعر زندگی نے کہا، وہ بھی شعر کے علم کے لحاظ سے پورا نہ تھا. تو قرآن نے کہا ما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے جان بوجھ کے آپ کو یہ فن نہیں سکھایا تاکہ یہ اعتراض بھی نہ ہو سکے، اپنی طرف سے گھڑ کے دے دیا. تو اللہ تبارک وہ یہ دور تھا عرب کا بچہ شاعر تھا. ایک عرب سردار کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا. اس نے اپنے 2 نوکر کو لائے کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کے پیچھے جا کے قتل کر دو، مجھے لگتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. مجھے اس کے نسب میں شک پڑ گیا. 10 برس کا ہو چکا ہے، میرا بیٹا ہوتا تو کوئی ایسا شعر تو کہتا. تو اس کو لے کر پہاڑ کے پیچھے ہوئے تو انہوں نے جب تلواریں اٹھائیں اس کو قتل کرنے کی. تو اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ تمہارے باپ کا کہنا ہے اس لیے، اور اس کو تمہارے نسب پر شک ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم 10 سال کے ہو گئے ہو، تم نے ایک شعر نہیں کہا، تو وہ تمہارے نسب میں شک کر رہا ہے کہ اس کو قتل کرو. اس نے کہا ابا اتنی بات کا مجھے مارنا چاہتا تھا. ہاں. انہوں نے کہا کفا، اچھا پھر ٹھہرو، کفا نبت من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فطوبع فالمقرات لم يعف رسمها لما نفجتها من جنوب وشمالي ترى بعر الأرآن في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحملوا
لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها سهلي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارة من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل جمع محملي. یہ قصیدہ کلام عرب میں سب سے مشہور قصیدہ شمار ہوا. تو آ کر کہنے لگے یہ تو کل کو عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا. میں نے اس کے آپ کو اگلے اشعار بھی سنا دیے. اس وقت میں یہ ایک ہی شعر پڑھا تھا خفا نفس من ذکر حبیب ومنزل تستقبل بین الدخول فحوملی. اس نے کہا یہ تیرا جو بچہ ہے اس نے وقف واستوقف بكى واستبكى ونعى الحبيب والمنزل في بيت واحد. اور اس نے اصناف بلاغت کی بے شمار قسموں کو صرف ایک بیت میں جمع کر دیا, ایک مصرے میں جمع کر دیا ہے کہ تو کوئی بہت بڑا شاعر بنے گا. اور واقعتاً وہ بہت بڑا شاعر بنا. امرؤ القیس کے نام سے تاریخ عرب میں اس نے جگہ پائی. لیکن ہمارے نبی نے زندگی بھر ایک شعر نہیں کہا کہ یہ الزام نہ لگے کہ اپنی طرف سے لے کر آیا ہے. تو اس کے بعد ہماری فضیلت عظمت عظیمت وہ تعلیم میں ہے. اقرا پھر کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو یہ پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا تھا اور وہ بچے نے کدھر میرا ذہن پھیر دیا, لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رواج بن چکا ہے اور یہ جرم ہے. اس سے میرے عزیزو بچو. اللہ تعالیٰ وہ سلطان باہو کا شعر ہے علم باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. علم کے بغیر بھی کبھی کسی نے راستہ پایا. کوئی بھی تو چیز ایسی نہیں جو علم کے بغیر آدمی طے کر سکتا ہو, سفر کر سکتا ہو. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو زندگیاں دی ہیں, ایک مرنے سے پہلے ہے, ایک مرنے کے بعد ہے. اس زندگی کو جب بولتا ہے قرآن تو کہتا ہے متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے. اور اس کائنات کو جب بولتا ہے تو کہتا ہے دار الغرور, یہ دھوکے کا گھر ہے. فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ تو سارا ساز و سامان دھوکے کا ہے. اور دنیا کو کہتا ہے دار الغرور, یہ ساری دنیا ہی دھوکا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آخرت کو بولتا ہے تو کہتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. حقیقت کیا ہے وہ حقیقت, کچھ پتہ بھی ہے حقیقت کسے کہتے ہیں؟ وما ادراک ما الحاقۃ, اور تم جان بھی نہیں سکتے کہ حقیقت ہے کیا. تو جب قرآن آخرت کو بولتا ہے تو ایک دم اس کا لہجہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ فاذا جاءت الصاخۃ. یہ سارے ایسے طاقتور الفاظ ہیں جو آخرت کی عظمت اور ہیبت کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں وہاں بھی کامیاب ہوں. ہم نہ یہاں کا دکھ سہ سکتے ہیں نہ آگے کا دکھ سہ سکتے ہیں. ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہم صبرنی, یا اللہ مجھے صبر دے. اور صحابی ہو سکتے ہیں ساری دنیا کے اولیاء ابدال کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے گھوڑے کے ناک میں جو لگی ہوئی مٹی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے ہوئے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. صحابی ایسی ہستی ہیں جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, دیدار کیا. تو ایسا شخص ہے اللہم صبرنی, تو ہمارے نبی پیچھے سے گزرے, انہوں نے دعا سنی تو انہوں نے لات ماری زور سے اور فرمایا سال کا اللہ البلا, تو اللہ سے آزمائش مانگتا ہے برداشت کر لے. تو ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ 14ویں صدی کی جان بھی کمزور, ایمان بھی کمزور, ہمتیں بھی کمزور. اور وہ ایسے شخص ہے کہ جان بھی زبردست, ہمت بھی زبردست, طاقت بھی زبردست, سارا دن تلوار اٹھا کے لڑنا. تو آپ نے فرمایا برداشت کر لو گے؟
اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا تو سہ لو گے؟ اپنی دعا بدلو، یہ کہو اللہم آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنی عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے عذاب سے بچا دے۔ حسنہ صرف اچھی نہیں، بہت اچھی کر دے، خوبصورت کر دے۔ تو یہ جہان بھی مشکلات سے بچ جائیں، اگلا بھی مشکلات سے بچ جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک طریقہ زندگی دیا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اللہ کے پاس چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، اب جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلتا ہوا اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں، وہ مردود ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آنے کے بعد جس یہودی نے، جس عیسائی نے میرا سن لیا پھر میرے اوپر ایمان نہ لایا تو اس پر جہنم واجب ہو گئی، الا دخل النار، وہ آگ میں چلا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے دستور زندگی ہے اسلام، اس میں تفخیر کی طاقت ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ ہمارے نبی کامل دین لے کر آئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان میں رکھا ہوا ہے، تم معتدل امت، دو انتہاؤں سے تمہیں بچا کر بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ یہود ایک انتہا پر ہیں، عیسائی دوسری انتہا پر ہیں، تمہیں ہم نے درمیان میں اعتدال کا راستہ دیا ہے۔ اس جہان اس جہان دونوں کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے کہا یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ تو یہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اندر اللہ کا ایک قانون اجباری چل رہا ہے، اس کا نام بھی اسلام ہے، اور پھر انسانوں کو دیا گیا قانون ہے، اس کا نام بھی اسلام ہے۔ جب یہ اللہ کی مان کر چلنے والے بنتے ہیں تو اللہ کائنات کو ان کے تابع کرتا ہے، مسخر کرتا ہے۔ جیسے میرے عزیزو اس کائنات میں چیزوں کی تاثیر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعمال کی ایک تاثیر رکھی ہے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، آپ کی سائنس نہیں بتاتی۔ اعمال میں ایک اثر ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جی میری آنکھیں دیکھیں، وہ کہتا ہے آپ کی، ڈاکٹر سلطان صاحب کہتے ہیں آپ کی 6/6 ہے، بالکل فٹ۔ وہی آنکھ 6/90 میں دیکھی جاتی ہے تو وہ گندگی اور غلاظت سے بھری ہوئی ہے۔ علم سائنس کہتا ہے آنکھ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا علم کہتا ہے یہ تو حرام سے بھری پڑی ہے، یہ اوروں کی بیٹیوں کو دیکھ 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 کر اس کے اندر غلاظت ہی غلاظت بھر چکی ہے۔ اور ایک آنکھ علم نبوت میں بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور آپ کے علم میں وہ بیمار ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں آپریشن ہوگا، آپ کہتے ہیں اینک لگاؤ، چشمہ لگاؤ، آپ کی نظر کمزور ہو چکی ہے۔ ایک کان ENT والے کے نزدیک بالکل صاف ستھرا ہے اور علم نبوت میں وہ بالکل گندا غلیظ ہے کہ موسیقی کی غلاظت اس کے اندر بھر چکی ہے اور اس کی کہیں اس میں لگ چکی ہیں، وہ بالکل گندا دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں۔ اعمال میں ایک اثر ہے۔ ایک شخص حضرت عثمان کی محفل میں آیا تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کیوں آتے ہو ہماری محفلوں میں جبکہ تمہاری آنکھیں زنا کر رہی ہوتی؟ تو وہ آگے غصے میں آ کر کہنے اواحی بعد الرسول، کیا نبی کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کیا تم نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اعمال جیسے آپ لوگ بتاتے ہیں نا، اس کی یہ تاثیر ہے، اس دوائی کا یہ فائدہ یہ نقصان ہے، اس غذا کا یہ فائدہ یہ نقصان ہے۔ ایک پوری میڈیکل سائنس ہے، انسانوں سے متعلق ہے، اور علم نبوت بھی انسانوں سے متعلق ہے، اور شریعت نے علم نبوت کے بعد جس علم کو عزت دی ہے وہ علم طب ہے، اور خود طب نبوی کے عنوان سے بہت سے محدثین نے آپ کے اقوال جمع کیے۔
سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کا جاننے والے اللہ کے نبی ہیں. سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کا علاج کرنا. سعد بن ابی وقاص کو فتح مکہ پہ ہارٹ اٹیک ہوا تو قاری سعد بڑی تکلیف میں ہے. تو آپ نے آ کر دیکھا دیکھتے جس کو تو دل کا دورہ پڑ چکا ہے. تو آپ نے فوراً سینے پہ ہاتھ رکھا. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر تو وہ بتا وہ ہمارے والد صاحب ہارٹ اٹیک میں انتقال ہوا تو وہ ملتان میں تھا. میرے والد صاحب میری گود میں تھے. انتقال ہوا تو پھر آ کر پوچھنا کیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایسے ایسے ہوا. کہ اس وقت تم دل پہ چڑھ جاتے اس کو زور زور سے ملتے تو سانس بحال ہو جاتا. میں نے کہا سانس تو بحال کیسے ہوتا؟ تو اسرائیل آیا بیٹھا تھا. اسرائیل نہ آیا ہوتا پھر تو شاید سانس بحال ہو جاتا. تو یہ علاج ہے کہ جب دل مجھے اس نے بتایا مجھے نہیں پتا نہیں ابھی ٹھیک ہے غلط ہے آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ دل پر ایسا پریشر پڑے تو اس پر کرتے ہیں مساج کرتے ہیں. تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا ہے تو یوں ہاتھ رکھا. پھر اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری کیفیت ظاہر ہو گئی. پھر آپ نے ایک علاج خود بتایا باقی طبیب کے پاس بھیجا کہ تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ اس سے اپنا علاج کراؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں اجوا کی 7 کھجوریں گٹھلیوں سمیت 30 کر تمہیں کھلائے. اس کے ساتھ باقی علاج بھی کرے. تو علاج بھی بتایا مرض بھی بتایا. سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کیا چیز ہے انک لمفعول اللہ نے اپنے محبوب پر اس کو کھولا. تو آپ سے ابھی کل میں حدیث بچوں کو پڑھا رہا تھا تو خربوزے کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے تو رات تربوز کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے. تو ایک کی گرمی کو دوسرے کی سردی سے معتدل بنا رہے تھے. ایک کی حرارت اور دوسرے کی برودت ان دونوں کو ملا کر معتدل کر رہے تھے. علامہ زاہدی نے ایک کتاب لکھی ہے طب نبوی. اس کا ترجمہ نہیں ہوا باقی کے ترجمے تو میں نے دیکھے ہیں. وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں ایک چارٹ دیا ہوا ہے کہ ہمارے نبی کس چیز کو کس سے ملا کر کھاتے تھے اور کس سے کس چیز کو نہیں ملاتے تھے. مجھے وہ یاد تو نہیں. ایک چیز یاد ہے کہ دودھ اور گوشت ہمارے نبی آپس میں اکٹھا نہیں کرتے تھے. جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے. جب دودھ پیتے تھے گوشت نہیں کھاتے تھے. دودھ کے ساتھ دہی کو نہیں ملاتے تھے. دہی کھایا تو دودھ نہیں پیا, دودھ پیا تو دہی نہیں کھایا. یہاں صبح صبح جو لسیاں پیتے نا تو اس میں دہی میں دودھ ڈال رہتے ہیں پھر بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. میں نے ان کو وہ چارٹ دکھایا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ تو پڑھو. ان کو میں نے ترجمہ کر کے دیا. کہنے کہ جو اس پہ عمل کرے گا نا مرض الموت کے سوا وہ بیمار نہیں ہو سکتا. باقی اللہ کی آفت تو ایک الگ چیز ہے لیکن اس چارٹ پہ عمل کرنے والا مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں جیسے آپ لوگ چیزوں کی تاثیر جانتے ہو اس کے کھانے سے یہ ہوگا اس کے کھانے سے یہ ہوگا اس کے کھانے سے یہ ہوگا اس سے نفع ہوگا اس سے نقصان ہوگا. ہمارے نبی نے اعمال کا اثر بتایا کہ اعمال اچھے سے یہ ہوگا برے سے یہ ہوگا. عزت تو قدل سی اردو والا جب حکومت کے کارندے حکومت کا مال کھا جائیں گے جیسے بھی ہو رہا ہے. دوسرا ترجمہ عزت تو قدل سی اردو والا جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا. چند ہاتھوں میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ جب معیشت کا نظام سود پہ چلا جائے گا. جہاں سودی نظام ہوگا وہاں پیسہ خود بخود چند ہاتھوں میں آ جائے گا. یہ فطری بات. والامانۃ مغنما جب لوگ امانت کو جب لوگ والزکات مغرما جب لوگ زکات کے دینے کے منکر ہو جائیں گے. اور والامانۃ مغنما امانت رکھی جائے گی تو کھا جائیں گے. وہ تو علم لغیر الدین اور علم دین کو حاصل کریں گے دنیا چمکانے کے لیے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ دوست کو دیکھ کر مرحبا کہیں گے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ باپ کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر جائیں گے کہیں کوئی کام ہی نہ کہہ دیں. ایک بات بیچ میں بتاؤں بعد میں بھول جاؤں. ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ نے کہ نبی نے حقا کے لفظ استعمال کیا. حقوق اور باقی ساری نافرمانیوں کو معصیت سے تعبیر کیا ہے. معصیت نافرمانی
لیکن حقوق کا مطلب نافرمانی ہے نہیں. یہ حقوق کا مطلب یہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کسی چیز کو پھاڑ کے پرزے کر دینا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو عربی زبان میں حقوق کہتے ہیں کہ ٹیشو پیپر کے پرزے ہو گئے، اس کا مطلب ہے حقوق. تو اس کو ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ لے کر آئے اللہ کے نبی. سب سے پہلے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ. کیا بتایا ہے، کیا اشارہ کیا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کی نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے، وہ دونوں جہان اپنے پرزے کر کے پھاڑ دیتا ہے. بڑا عجیب لفظ ہے یہ، ماں باپ کا نافرمان دونوں جہانوں کو پرزے کر کے رکھ دیتا ہے. اس کی ڈگریاں، اس کے عہدے، اس کی دولت، اس کا دھن، نہ اسے دنیا میں عزت دے سکتا ہے نہ آخرت میں عزت دے سکتا ہے. صرف ایک شخص ہے جس کی نماز جنازہ جائز نہیں. شرابی مر گیا پڑھو، زانی مر گیا پڑھو، جواری مر گیا پڑھو، کوٹھے پہ ناچنے والی مر گئی جنازہ پڑھو، ساری دنیا کو جوا کھلانے والا، سود کھلانے والا مر گیا جنازہ پڑھو، اگر ایمان سے مرا پڑھو. باپ کا قاتل قاضی نے اس کے قتل کے بدلے میں قتل کا حکم دے دیا اور وہ پھانسی پہ چڑھ گیا، اس کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. باپ سے قاتل اگر قتل ہو جائے، ویسے مر جائے، اپنی موت آپ مر جائے تو سب کو جنازہ پڑھا جائے گا. لیکن اگر وہ عدالت کے آ جاتا ہے ترازو میں اور عدالت اس کو سزا دیتی ہے موت کی، تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ساری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایسا عبرتناک مقام، یہ ایسا عبرت کا مقام ہے، یہ ایسا گندا جرم ہے کہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جائے گی. تو یہ اللہ کا نبی تاثیر بتا رہا ہے. تاثیر جیسے آپ بتاتے ہو بھائی پان کھاؤ سر درد دور ہو گیا ہے، سر کا درد دور ہو جائے گا بھائی. تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ آپ کا ماں کا نافرمان ہوا، بیوی کا فرما بردار ہوا، تو ادنا صدیقہ ہوا اقصا اباہ، باپ کو دور کیا، دوست کو قریب کیا. وساد القبیلۃ فاسقہم، قبائل کی سرداری نافرمانوں کو مل گئی. وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نکموں کو مل گئی. واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہیں اور اندر میں بغض بھی بھرا ہوا ہے، اوپر سے مسکرا رہے ہیں اندر میں نفرت بھری ہوئی ہے. وظہرت الخینات والمعازف، موسیقی عام ہو جائے گی، گانا عام ہو جائے گا، گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی. وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، نوجوان سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی زنجیریں. وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی. ولعن آخر هذه الامة اولها، اور آخری زمانے کے لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں. ان پڑھ لوگ تھے، اونٹوں کے لوگ تھے، پتھر کے زمانے کے لوگ تھے، آج ترقی کا دور ہے. جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا آپ کے پاس تو کوئی نہ ٹیسٹ ہے، نہ کوئی اس کا ریزلٹ ہے، نہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہے. تو اللہ کے نبی نے سب نتیجہ بتایا. جب یہ ہوگا، جب میری امت یہ 15 باتیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس وقت فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَابَعَ. پھر یہ ہوگا کہ ان پر اللہ کی پکڑ اور عذاب ایسے آئے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور دانے ٹپ ٹپ گرتے ہیں. کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی زمین میں دھسائے جائیں گے، کبھی آسمانی آفتیں ان پر نازل ہوں گی، کبھی ہواؤں کے تیور بدل جائیں گے، اور کبھی وہ ہوائیں جو ان کے پیغام اٹھا کے چلتی تھی وہی ان کی ہلاکت کا پیغام لائیں گی. جو پانی ان کو راستے دیتا تھا وہی ان کو ڈبونے کے لیے بکھر بکھر کر آئے گا.
جس آسمان سے فرشتے رحمت کے اترتے تھے اسی آسمان سے عذاب کے فرشتے اتریں گے. یہ اللہ کے نبی نے اپنی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتایا ہے کہ جب میری امت ان باتوں میں مبتلا ہوگی تو انہیں پستی اور زوال سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. مثبت پہلو بتایا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میری سب سے زیادہ عزت ہو. تو آپ نے فرمایا لا تشک من امرك شيئا الى الخلق تكن اکرم الناس، تم اپنی حاجت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتاؤ تو سب سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے. اپنا حال، اپنی ضرورت، اپنی حاجت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتاؤ تو اللہ تمہیں سب سے زیادہ عزت دے دے گا. حضرت عمر کے پوتے تھے سالم، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ہشام اموی بادشاہ وہ بھی طواف کر رہا تھا. تو کہنے لگا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ. وہ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے تمہیں بتاؤں کیسی نادانی والی بات ہے. وہ چپ ہو گیا. جب طواف کر کے باہر نکلے تو کہنے لگا اب تو بتا دو. کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی ضرورت بتاؤں کہ آخرت کی بتاؤں؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگوں گا. لا تشک من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس، اپنی ضرورت حاجت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا، اللہ تمہیں عزت دے گا. اعمال سے کیا یہ دوائی کھا لو یہ ہو جائے گا، اب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بھائی یہ کھا لیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو اللہ کا نبی بتا رہا ہے یہ کام کر لو، عزت ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا عزت تو نہیں ملی، سب یہ کرو اپنی ضرورتیں اللہ کو بتاؤ. پھر دوسرا اريد الا يفضحني ربي، میں چاہتا ہوں ذلتوں سے بچ جاؤں، رسوائیوں سے بچ جاؤں. یہ ایک انفرادی سطح پر بھی حل ہے اور ایک اجتماعی سطح پر بھی حل ہے، اور یہ تجربے کی بات نہیں ہے، یہ وحی کی بات ہے جو اٹل ہوتی ہے. کہ یا رسول اللہ میں ذلتوں سے بچنا چاہتا ہوں، رسوائیوں سے بچنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا احفظ فرجك من الزنا لا يفضحك الله، تو زنا چھوڑ دے اللہ تجھے ہر ذلت اور پستی اور رسوائی سے نکال لے گا. ذلتوں سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا؟ پستیوں سے بچنے کا راستہ کیا بتایا؟ فضیحت سے بچنے کا راستہ کیا بتایا؟ تو زنا چھوڑ دو. یورپ کا معاشرہ تو زیادہ اس کام میں مبتلا ہے، تو ان کے لیے قانون الگ ہے، ہمارے لیے قانون الگ ہے. ان کے لیے قرآن کا قانون ہے ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اے میرے نبی ہم نے ان کو موت تک چھٹی دی، جو کریں گے کرنے دو. یہ ان کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. ذرهم يخوضوا ويلعبوا ذرني ومن خلقت وحيدا. یہ قرآن میں لفظ ذر کا جہاں بھی آیا نا وہاں تقریباً یہی قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کافر کی موت تک مہلت. میرے لیے کیا قانون ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تم اگر گڑبڑ کرو گے تو میں تمہیں چھوٹا عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر لو. بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہ جہنم ہے بڑا عذاب. چھوٹا عذاب کیا ہے؟ وہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، تھپیڑے ہیں، ظالم کا تسلط ہے. تو اگر معاشرے سے زنا نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو اتنا اونچا لے جائے گا کہ ساری قومیں ان کو بیٹھ کر دیکھیں گی تو ان کے ٹوپیاں گر جائیں. اتنی بلندی پر یہ معاشرہ چلا جائے گا. ہمارے لیے جیسے آپ لوگ ہو نا، آپ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہو تو آپ کے لیے کالج کا قانون اور ہے. میں بطور مریض آتا ہوں کالج میں، میرے لیے قانون اور ہے. ایک حکومت کا ملازم ہے اس کے لیے قانون اور ہے، اور ایک عام شہری ہے اس کے لیے قانون اور ہے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ کا نبی طریقے بتا رہا ہے دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچنے کے لیے. تو آپ نے کہا
اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ تو اللہ تعالیٰ ہر ذلت اور پستی سے نکال لے گا. ادھر اللہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، فحاشی کے زنا کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ موسیقی. موسیقی زنا کا منتر ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ بے پردگی اور مرد عورت کا آزاد اختلاط. جب یہ تین کام ہوں گے، بے پردگی، موسیقی، آزاد اختلاط، تو چوتھی برائی کو اب کوئی روک نہیں سکتا، یہ نہیں رک سکتی. اور جب امت میں یہ برائی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی خوفناک پکڑ ہے. اور اگر یہ برائی بڑھتے بڑھتے بازاروں میں آ گئی تو پھر اللہ کافر کو بھی جھاڑو پھیر دے گا. میں نے دیکھا ہے کہ بے حیا، جب بھی کوئی نسل بے حیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا دیا. جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی پھیلی تو اللہ نے ان پہ جھاڑو پھیر دیا. اور سب سے شدید پکڑ کا شکار وہ قومیں ہوئیں جو بے حیا تھیں. کفر سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون ہے، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. رب کا دعویٰ دنیا میں ایک انسان نے کیا ہے، صرف ایک انسان، فرعون کا میں رب. سجدہ تو بہت سے بادشاہوں نے کروایا اپنے آپ کو، رب ہونے کا دعویٰ صرف فرعون کا ہے. اللہ نے پانی میں ڈبو کے مارا اور باہر نکال دیا، ایک عذاب کی مار دی. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، اللہ نے ان پہ 5 عذاب مارے. 5 زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، پتھروں کی بارش، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اور چہرے کا مسخ ہو جانا، آنکھوں کا دھس جانا. میں اس علاقے میں گیا، ہماری جماعت گئی تو ہم اس علاقے سے گزرے. وہ جب جبرائیل نے اٹھایا نا پوری بستی کو، تو 1 لاکھ کی تقریباً بستی تھی، تو ان کو مارا زمین پر. تو کوئی وزنی چیز جب گرتی ہے نا تو دائیں بائیں تھوڑی تھوڑی زمین نیچے دھنس جاتی ہے. 300 میل تک ساری زمین نیچے دھنس گئی. اس علاقے کا نام غور ہے. غور دھنسی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اس پورے علاقے میں ہماری جماعت چلی 1991 میں. تو سارا علاقہ نیچے دھنس گیا اور اس قوم کے گرنے کی وجہ سے فرمائے جھیل بن گئی. 70 مربع میل میں پھیلی ہوئی جھیل ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. اس میں نہ کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے، اور پانی اتنا اس کا گاڑھا ہے تو اس میں کوئی گر بھی جائے تو ڈوبتا نہیں ہے. تو میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ہم روٹی کے غلام نہیں ہیں، ڈگری کے غلام نہیں ہیں، پیسے کے غلام نہیں ہیں. ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی ایک ترتیب زندگی ہے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم دنیا کی طلب کرتے ہیں. اگر اس میں ٹکر ہو جائے تو ہم دین نہیں چھوڑتے، دنیا چھوڑ دیتے. اور اللہ کے لیے جس چیز کو چھوڑا جاتا ہے اللہ اس سے اعلیٰ چیز اس کو عطا کرتا ہے. تو آپ نے معاشرے کو پستی اور ذلت سے نکلنے کے لیے جو راستہ بتایا وہ فحاشی کا چھوڑنا بتایا کہ فحاشی چھوڑو، بے حیائی چھوڑو. تو جہاں موسیقی پھیلتی ہے وہاں فحاشی پھیلتی ہے. جنہیں جمشید نے جب تھی نا توبہ 5-6 سال تو اس کے پیچھے پھرتے رہے پھر اللہ نے فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ نصیب فرمایا. ہم تو صرف ذریعہ ہی بنے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے. تو خانیوال میں ہم کٹھے تھے جماعت میں. تو خانیوال میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، قریب میرا گاؤں ہے. تو مجھ سے کہنے لگا میں نے یہاں آ کے ایک بڑا پروگرام کیا تھا اتنے سال پہلے. تو میں نے کہا ایسا کرو، ایک یہاں بیان بھی کرو کہ ایک گناہ کیا تھا ایک نیکی بھی کر جاؤ، اس کی برابر ہو جائے. تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک پروگرام ارینج کیا وہاں مسجد سے باہر. تو تھوڑی خلقت کٹھی ہوئی تو اس نے وہاں کو 1.5 گھنٹہ بات کی، اپنی کہانی بھی سنائی کہ میں نے کیسے توبہ کی. اس میں ایک جملہ تھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو میں تو کبھی نہ چھوڑتا. اس نے روحوں کو زخمی تو کیا ہے، مرہم آج تک نہیں رکھا. جتنے گانے والے ہیں برا انجام کا شکار ہو کے مرے اور بری اور گندی زندگی میں دنیا سے گئے. اگر روح کی غذا ہوتی تو یہ ایسے انجام کا شکار نہ ہوتے. میری جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی میں اس کو نہیں جانتا تھا، مجھے تعارف کروایا گیا کہ ایک بہت بڑا گلوکار آپ سے ملانا ہے، اس نے دل پاکستان کا ایک گیت گایا ہے. ملاقات 1997 کی بات. تو
مجھ سے کہنے لگا، جب بات ہوئی نا تھوڑی دیر، وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے. میرے طرف چاروں طرف زندگی رقص کر رہی، زندگی کی ہر لذت مجھے حاصل ہے. اس کے باوجود میرے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، میں وہ مسافر ہوں جس کی کوئی منزل نہیں. ایسا کیوں ہے جبکہ زندگی کی ہر خواہش میسر ہے؟ پھر ایسا کیوں ہے؟ بے عین ہی یہی بات مجھے سعید انور نے کہی جب وہ تبلیغ میں لگا 2001 میں. تو 3 دن میرے ساتھ اس کے پہلے لگے تو مجھ سے کہنے لگا کہ آج کے سارے نوجوانوں کا یہی ذہن ہے کہ عزت دولت شہرت، عزت دولت شہرت، ان 3 دیویوں کی پوجا ہے، اس کے پیچھے ہی سارا سفر ہے. تو میں بھی یہی سمجھتا تھا عزت دولت شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ صرف 22 برس کی عمر میں مجھے عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی. جبکہ 22 برس میں کیریئر شروع ہی نہیں ہوتا اور میں 22 برس میں کیریئر کی پیٹھ پر آ گیا. تو جب تینوں چیزیں مجھے حاصل ہو گئیں اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ میرے اندر ویران ہے، اندھیرا ہے. تو میں سوچنے پڑا اگر یہ میرا مقصد ہے تو مجھے پھر سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، مجھے اطمینان ہونا چاہیے کہ مقصد کے پانے کے بعد تو اطمینان مل جاتا ہے. اگر مجھے اطمینان نہیں ہے تو پھر یہ مقصد نہیں ہے، اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر ہے کیا اس کا مجھے پتا کوئی نہیں ہے. اسی ادھیڑ بن میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ملا دیا تو زندگی کا مقصد مل گیا کہ ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے. شکر ہے وقت پہ پتا چلا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے ایک جسم بنایا، ایک روح بنائی ہے. یہ جتنے اندھیرے ہیں روح میں پیدا ہوتے ہیں، جسم پہ آثار ظاہر ہوتے ہیں. جسم کی ضرورت ہے روٹی پانی کپڑا غذا شادی بیاہ، روح کی ضرورت ہے اللہ اور اس کا رسول اور اس کا تعلق اور ان کی محبت. تم جسم کو روٹی نہ کھلاؤ تم کھیل نہیں سکتے، تم ناچ نہیں سکتے، تم گا نہیں سکتے. ایسے روح کو اللہ کا تعلق نہ دو، اللہ کے محبوب کا عشق نہ دو تو تمہاری روح کے اندر ایک اندھیرا چھا جائے گا جس کو دنیا کی کوئی چیز دور نہیں کر سکتی. تو میرے عزیزو، ہماری عزتوں کے راستے وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں. تو آپ نے کہا برائی چھوڑ دے، فحاشی زنا چھوڑ دے، ساری ذلتوں سے اللہ تمہیں نکال دے. ان کا رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے، میرا رزق زیادہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا عظیم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. اور اس کے ساتھ 2 نفع اور ہوں گے، ایک اللہ محبوب بنائے گا، ایک شیطان ڈرے گا. ایک دفعہ ہمارے نبی کی ملاقات کرنے کے لیے شیطان آیا، ابلیس بڑا. صاحب نے اس سے فرمایا کیوں بھائی تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15. تو دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10. صاحب نے کہا دشمن کون کون سے ہیں؟ کا پہلا نمبر تو آپ کا ہے، پہلی دشمنی تو آپ کے ساتھ. دوسرا میرا دشمن عادل بادشاہ ہے، عادل حکمران. اب اندازہ لگاؤ، نہ کسی محدث کو بتایا، نہ کسی مفسر کو بتایا، نہ کسی صوفی کو بتایا، نہ کسی ولی کو بتایا، نہ کسی مجاہد کو بتایا، نہ کسی غازی کو بتایا، حاکم کو بتایا. کون سا حاکم؟ جو عدل کر رہا ہو تو میرا بڑا دشمن. ہمارے نبی نے فرمایا 1 دن کا عدل کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اس میں ایک بتایا کہ ایک وہ مسلمان جو باوضو رہتا ہو وہ میرا بڑا دشمن ہے. تو آپ نے کہا باوضو رہو اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا. اور اس نے کہا اريد ان تستجاب دعوتي، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. جہاں آپ کی دعائیں کارگر نہیں ہوتی وہاں دعائیں چل جاتی ہیں، جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا نظام چل جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتک، تو حرام کھانا چھوڑ دے اللہ تیری دعائیں قبول کرے. تو آپ کو میں اپنے چشمدید واقعہ بتاؤں. گلگت کے امیر معراج صاحب، ان کا نام معراج، کینسر کا مرض ہوا، جگر کا کینسر ہو اور پھیل گیا. ان کو لائے یہاں
شوکت خان، انہوں نے کہا یہ علاج سے باہر ہو چکا ہے، لے جاؤ واپس۔ انہوں نے کہا مجھے رائمنڈ لے جاؤ۔ وہ جو علاج کے لیے پیسے لائے تھے وہ انہوں نے تقسیم کر دی اور وہاں انہوں نے دعا دی۔ اس وقت کا یہ حال تھا کہ وہ بیت الخلاء تک اٹھ کے نہیں جا سکتے تھے اور نچلا تھا اور ان کا سوکھ گیا، اٹھا کے لے جانا اور سارے جسم کا خون نچڑ چکا تھا۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ پتہ نہیں کس کیفیت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے قربان جائیں، اس کو پتا تھا میرے سارے بندے فرما بردار نہیں ہوں گے، تو اس نے دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسی شرط لگائی ہے جو ہر مسلمان ادا کر سکتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، تم بے قرار ہو کے مانگو میں قبول کروں۔ ہم کہتے نہیں ساڑی سنتا کوئی نہیں، سنتا ہے، مانگو امن یجیب المضطر اذا دعا، تم بے قرار ہو کے مانگو میں سن لوں۔ دوپہر کا وقت ہے، سوئے، دو فرشتے آئے، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ چلیں آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلنا ہے، تو کہا میری چارپائی چلنا شروع ہوئی، سیدھا نہیں ہوں گے، تو اس نے دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسی شرط لگائی ہے جو ہر مسلمان ادا کر سکتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، تم بے قرار ہو کے مانگو میں قبول کروں۔ ہم کہتے نہیں ساڑی سنتا کوئی نہیں، سنتا ہے، مانگو امن یجیب المضطر اذا دعا، تم بے قرار ہو کے مانگو میں سن لوں۔ دوپہر کا وقت ہے، سوئے، دو فرشتے آئے، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ چلیں آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلنا ہے، تو کہا میری چارپائی چلنا شروع ہوئی، سیدھا مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے محبوب کے سامنے لے جایا گیا، آپ ایک کھڑکی میں کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا معراج، شفا تو مل جائے گی، آخرت کا اجر کم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد وہ فرشتے مجھے واپس لے کر گئے، تو انہوں نے روئی اٹھائی اور جگر کی جگہ پر انہیں ایسے ملا اور اس کو جو پھینکا تو روئی میں سے آگ نکلی، ساری روئی جل تینوں دفعہ وہ روئی پھینکے تو اس میں آگ لگ گیا، تو میری آنکھ کھلی ہے۔ اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کو، میں یہ سنا نہیں پتا، میں چشمدید گواہ ہوں، وہ ایسا اٹھے جیسے کچھ مرض ہی کوئی نہیں، لال سرخ رنگ لوٹ آیا، جسم کی طاقت لوٹ آئی، چلنا پھرنا لوٹ آیا، سارے حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ یہ دعا لگ گئی، دعا استنم من اکل الحرام تستجب دعوتک، حرام کھانا چھوڑو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ ہمارے پاس وہ طریقے ہیں جو ساری دنیا کے انسان ان طریقوں سے عاجز ہے، ہماری دعاؤں سے اللہ وہ کر دیتا ہے کہ جو ساری دنیا کے اسباب مل کر وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں آپ کو صرف 4 مہینے پہلے کی بات بتا دوں، اور ابھی اسی مہینے مجھے ان کا خط آیا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، طبیعت تو علیل رہتی ہے لیکن میں مسجد میں جاتا ہوں، باجماعت نماز پڑھتا ہوں، مشرم میں بیٹھتا ہوں، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر کا میرا سفر جاری ہے۔ یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا اپنا بتا رہا ہوں کہ کس طرح موت کی شکلوں سے اللہ نے زندگی نکالی دعا کی قبولیت کا۔ تو اگر حرام کھانا چھوڑو تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تو نے کہا اريد ان اكون احق الناس الى الله، میں چاہتا ہوں میں خصوصی آدمی بن جاؤں، VIP آدمی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اکثر من ذکر اللہ تکن من احق الناس، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر تو VIP ہو جائے گا، خصوصی آدمی بن جائے گا۔ اور جھنڈے والی کار ہر ایک کو تو نہیں مل سکتی، اور ناظم بھی ہر آدمی نہیں بن سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے طریقہ بتا کر ذکر کرو کثرت سے، اللہ تعالیٰ تمہیں خصوصیت نصیب فرما دے۔ اس نے کہا اريد ان اكون اغنى الناس، میں غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کن قانعا تكن اغنى الناس، قناعت اختیار کرو غنی بن جاؤ۔ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ قناعت اس کپڑے کو کہتے ہیں جو سر پہ رکھا جاتا تھا اور اس کے اوپر پگڑی باندھی جاتی تھی۔ ہمارے نبی کان یکثر القناع، یہ شمائل ترمذی میں روایت ہے، یکثر القناع، آپ سر کے اوپر کپڑا بہت کثرت سے رکھا کرتے تھے، کیونکہ بال سے آپ کان کی لو تک تیل لگاتے، تو تیل سے پگڑی کو بچانے کے لیے آپ اس کے اوپر ایک کپڑا رکھتے، ٹوپی کپڑا، اس کے اوپر پگڑی باندھتے تھے۔
وہ کپڑا جو پگڑی کو تیل سے بچائے اس کو عربی میں قناع کہتے ہیں. تو قناعت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی اتنی مقدار جو آخرت کو نقصان نہ پہنچائے اس پر راضی ہو جانا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اب اس کا تعلق تھوڑے سے نہیں ہے. میں کافی ڈھونڈتا رہا کہ قناعت کا کیا مطلب ہے، کیونکہ عام لکھا تھوڑی چیز سے راضی ہو جانا. لیکن ہم نے دیکھا کہ غریب مالداروں سے بھی زیادہ نافرمان ہیں، تو ان کے پاس تو تھوڑا سا ہے ہی کچھ نہیں. تو پھر قناعت کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیز مجھے نا پریشان رکھتی. اب کن کان سکن اغن قناعت کیا کرو، غنی بن جاؤ گے، دین سلامت ہو جائے گا. ادھر کیا دیکھتا ہوں کہ ریڑھی والے ادھر سخت دوپہر میں وہ بیٹھے ہوئے آم بیچ رہے ہیں، ادھر ٹیپ لگا کے گانے سن رہے ہیں. اذان ہوتی ہے، نماز میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. تو ایک مل والا اگر نہیں پڑھتا تو چلو کوئی ادھر ہے کہ بڑا مالدار ہے، پیسے کا تکبر ہے، اس کو کس چیز نے روکا ہوا ہے جو سخت دوپہر میں گھڑی پہ بیٹھا ہوا یہ سودا دیکھ رہا ہے. تو اس لیے یہ قناعت کا لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا پیمانہ ہے. قناعت کے لیے میں پیمانہ کون سا مقرر کروں؟ تھوڑی دنیا بولوں. آج کے فقیر مالداروں سے نافرمان، مالدار فقیروں سے زیادہ نافرمان. نافرمانی تو دونوں طبقات میں آ چکی ہے، انتہا درجے. ایک ہمارے ذمہ داروں کے مراتی ہوتے ہیں، تو جب بھی پشتی چلے آ رہے ہیں تو وہ آتے ہیں، اب بھی میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں. تو ایک دن ان کی قسمت اچھی، وہ نماز کے وقت میں آ گئے. انہوں کو سرکی سلام کہیں، سرداریاں کہیں، ڈیرے سلامت. میں کہا گل ہے آج نماز پڑھیں تو 5 پیسے دے سامنے میں کوئی نہیں دینا، پیسے دینا. اچھا میں نہ پڑھا، اللہ کا نام اب تو میرا سیاں کولی مٹی کے بنے نرم مٹی سے، سردیوں کا زمانہ. تو میں پھر ڈیرے سے نکل کے مسجد جا رہا تھا، وہ آگے آ گئے، وہ پھنس گیا. اب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے جانے تک وہ مینو نہ لے جا، او مینو نہ لے جا. سر میں زبردستی مسجد میں گئے، اندر اس کو ٹوائلٹ میں گھسا. میں چل سنجا کا ٹوٹی کھولی نا تو پانی کھانا، کوئی حال ہے وہ ٹھنڈا پانی. ٹوائلٹ کے اندر ہی کوئی حال ہے وہ ٹھنڈا پانی، مر گئے اس سے حال ہے وہ ٹھنڈا پانی. اب باہر نکل، اس کو وضو کا نہیں پتا، وضو کیسے کرنا ہے. میں درخواست میں کہ وضو کر. اب اس کو بتاؤں تو ہاتھ ڈالے، وہ حال ہے وہ ٹھنڈا پانی، وہ حال ہے وہ ٹھنڈا پانی. اس کے بعد وہ آج تک نماز کے وقت میں کبھی نہیں آیا. جب بھی آتا ہے نا آگے پیچھے آتا ہے. اب یہ فقیر محض ہے، سجدے کی توفیق نہیں، تو یہ بھی تو نام فرمان ہے. تو پھر قناعت کا کیا مطلب ہے؟ تو بڑے دنوں کے بعد پھر جب یہ حدیث میری نظروں سے گزری تو پھر مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آیا. وہ دنیا، وہ کپڑا جو پگڑی کو تیل سے بچائے، وہ دنیا جو آخرت کو نقصان سے بچائے، وہ مقدار قناعت ہے. وہ چاہے بادشاہی ہو اور چاہے وہ ریڑھی ہو. کم اور زیادہ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. یہ پیمانہ ہے کہ میری وہ دنیا جو میری آخرت کو خراب کر دے اس سے مجھے نیچے آ جانا چاہیے. اس کا نام قناعت ہے. محمود غزنوی نے 33 برس حکومت کی اور سلطان کہلایا، اور دنیا کے 4 بڑے فاتح میں دوسرے نمبر پر اس کا نام ہے. پہلا نمبر چنگیز خان کا ہے، دوسرے محمود غزنوی ہے، تیسرا سکندر یونانی ہے، چوتھا تیمور لنگ ہے، دوسرے نمبر کا فاتح انسان ہے، 4 صدی کا بادشاہ ہے، سلطان کا لقب پایا. 37 برس کی حکومت کی. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی. ظاہر شاہ کا زمانہ تھا. فرانس کے انجینئر بلائے گئے قبر کشائی کے لیے تاکہ اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے. جب انہوں نے قبر کو کھولا تو اس میں سے تابوت نکلا. تابوت کو جب وہ کھولا تو فرینچ انجینئر پیچھے جا کے بے ہوش ہو کے گرا، یوں گرا بے ہوش ہو گیا. تو جو 7 مسلمان تھے انہوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو محمود غزنوی قبر میں ایسے لیٹا تھا جیسے کوئی ادیب سلا کر گیا. 1000 سال میں زمین اس کو نہیں کھا سکی. زمین تو بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے. شہید ضمانت ہے، قبر کچھ نہیں کہتے. نبی زندہ ہیں، قبر کچھ نہیں کہتے. باقی وعدہ نہیں اللہ کا، جس کو چاہے گا رکھے گا، جس کو چاہے گا مٹا دے گا. محمود کیسی حکومت کر گیا، کس طرح اللہ کو راضی کر گیا کہ 1000 برس میں اس کا کفن میلا نہیں تھا. اور کیوں نہیں کہتا اس کا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پر ایسے تھا، کفن ہٹا ہوا تھا، ہاتھ سینے پر تھا،
اٹھایا گیا نرم نازک جیسے سویا ہوا انسان. تو قناعت کا مطلب کچا گھر نہیں ہے، قناعت کا مطلب سائیکل نہیں ہے، ریڑھی نہیں ہے. قناعت کا مطلب ہے دنیا کی وہ سطح جو تمہاری آخرت کو خراب نہ کرے، اس سے آ جاؤ تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت، تو چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو. تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ ہمیں ایک زندگی بتاتا ہے، بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے. اور اس مہینے میں آپ کو بلندیوں کی اللہ تعالیٰ نے وہ سطح عطا فرمائی کہ ساری کائناتی اسباب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. زمین سے اٹھایا اور سارے آسمان پار کروا کے عرش تک پہنچایا. آج 23 رجب ہے، چند دن کے بعد 27 رجب آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم میرے محبوب کے طریقوں پر چلو گے تو تمہیں بھی اللہ یہی بلندیاں نصیب فرمائے گا. ہماری بلندیوں کا راستہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں پوشیدہ ہے، وہ صرف دنیاوی ڈگریوں میں نہیں ہے. یہ واقعہ اس مہینے میں ہوا اور عظمتوں کی ساری حدود کو پار کرتا چلا گیا. سدرۃ المنتہا پہ جب جبریل پہنچے ہیں تو اوپر سے ایک رف یہ رف ہے، ادھر پہ آگے جو بچھا پڑا سبز رنگ کا قالین کو رف کہتے ہیں عربی زبان. یہ رف کی ایک ادنا تصویر ہے. تو اوپر سے ایک رف اتارا گیا. ساتھ جبریل نے آپ کو بٹھایا. آپ نے کہا چلو، کہا نہیں بس میری باؤنڈری یہی ہے، میرا بارڈر یہ، اس سے آگے میرے پاس پاسپورٹ کوئی نہیں. اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، آگے پاسپورٹ کوئی نہیں، آگے جو جاتا ہے جل کے راکھ ہو جاتا ہے. مخلوق کی یہی حد ہے کہ آگے مخلوق آج تک جا نہیں سکی. یہ بلندی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کے ساتھ عطا فرمائی. بیت اللہ سے اٹھایا، زمزم کے پانی سے آپ کا ہارٹ سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سرجری کو جن کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، یہ بے ہوش کرنے والے بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے. ایک دفعہ میرا بھائی مجھے لے گیا تھا اندر، دکھایا مجھے، ہوئے میں تو ڈر کے بھاگ گیا، مجھے تو بڑا نہیں ہو سکتا. تو اوپن ہارٹ سرجری ایسے ہو رہی ہے کہ آپ کو حتیم میں لٹایا ہوا ہے، زمزم کا پانی لایا گیا اور جبریل نے یوں نہ کوئی چھری نہ آری نہ کوئی اینستھیزیا نہ کوئی بے ہوش کرنا، یوں اس میں آپ نے انگلی لگائی تو سینہ پھٹ گیا. ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، پھر دل کو باہر نکال لیا. ہارٹ سرجری میں دل کو باہر نہیں نکالتے نا، دل تو وہی ہوتا ہے. تو یہاں سارا دل نکال کے باہر، اور جس کی سرجری ہو رہی ہے وہ سارا تماشا خود دیکھ رہا ہے. دل باہر خود زندہ، خون کی گردش چل رہی ہے، سارا نظام چل رہا ہے. اس کو میڈیکل کیسے آپ ثابت کریں گے کہ دل باہر، مریض زندہ سلامت ہوش و حواس سے دیکھ رہا ہے. پھر جبریل نے اس کو چیرا، پھر زمزم سے دھویا. پھر ایک دوسرا بڑا سا تھال، اس میں نور بھرا ہوا، وہ سارا اٹھا کے دل میں ڈالا. پھر دل کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ رکھا تو ساری رگیں اپنے آپ آ کر تھک 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 جڑتی چلی گئیں. اس کے بعد سینے کو ملایا، ہاتھ لگایا تو سینہ مبارک پر اتنا بھی نشان باقی نہ رہا. جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے ان کا کتنا یعنی کٹ ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، صاف ستھرا سینہ ہو گیا. پھر آپ کو وہاں سے لے کر باہر آئے، براق پر بٹھایا تو براق نے مستی کی. تو جبریل نے کہا تو یہ پتہ ہے کون ہے؟ آج تک تیری پشت پر اس سے افضل ہستی نے کبھی بھی سواری نہیں کی. تو براق پانی ہو گیا. اور اللہ کے نبی اب سوار ہو تم سے کہ یا رسول اللہ ایک وعدہ تو کرے میرے ساتھ. آپ نے کہا کیا؟ قیامت کے دن بھی آپ میرے اوپر سوار ہو کر میدان معاشر میں تشریف لائیں. معاشر تو شام میں قائم ہوگا، نظام مدینے میں. تو آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ معاشر میں تیرے اوپر ہی سوار ہوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب معاشر قائم ہوگا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. تو آپ کو بیت المقدس لایا گیا، وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے. 2 نفل پڑھنے کے بعد براق کو وہیں چھوڑا گیا. معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. تو آسمان سے سیڑھی لائی گئی. اس کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ کو پتا، یا رسول کو پتا، یا جبریل کو پتا. ہم صرف ایمان لائے کہ ایک سیڑھی اتاری گئی معراج. اس کے ذریعے سے آپ نے پہلے آسمان کو طے کیا. لمحات میں، چند لمحات میں کائناتی ٹائم کو سوئچ آف کر دیا گیا. چلنے والی ٹک ٹک گھڑی کا سوئچ اللہ نے نکال دیا. ساری کائنات تھم گئی.
پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، تو دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، 3 انبیاء نے استقبال کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، سارے جگ کا آدھا حسن اسے ایک اکیلے کو ملا ہوا ہے۔ ایک چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کرنے والا کوئی نہ تھا، ایک بیت اللہ تھا جیسے زمین کا بیت اللہ، بالکل اس کی سیدھ میں ہے 7ویں آسمان پر بیت المعمور، تو اس کا طواف ہو رہا تھا۔ ایک بڑے میں ایسے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ رہے، یہ جیسا میں آپ کے سامنے بیٹھنا ہے، گوشت اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، اتباع عربی میں، ایسے اپنی ہاتھوں کی گوشت بنا کے اور بیت اللہ کی دیوار سے اپنی پشت کو لگا کے ایسے بیٹھتے، سفید داڑھی ناف تک آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ آداب سکھائے گئے ہیں، چاہے مرتبہ بڑا ہو، جس کا رشتہ بڑا ہو اس کے آگے جھکو۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے نبوت کے لحاظ سے تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن رشتے میں کیونکہ بڑے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تم بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، پھر بھی جن کا رشتہ تم نے بڑا ان کے آگے سر جھکا کے رہنا، ان کے آگے سر نیچا رکھنا، بڑے نہ بن جانا۔ تو وہ خود گئے، جب پہلے نبی ملتے تھے تو کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، جب ابراہیم کو ملے علیہ السلام تو انہوں نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، پر ان کو ایسے بڑا پیار کیا، پھر رخصت کیا، پھر فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ اضافی بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، باقی کسی نبی نے نہیں فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میری اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا جنت ایک کھلا میدان ہے، اس کا باغ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، جتنے پڑھتے جاؤ گے اتنے باغ تمہارے اللہ لگاتا جائے گا۔ پھر یہاں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں جبریل رک گئے اور اوپر سے رف آیا، اس پر آپ نے آگے سفر کیا۔ اس سفر کی حکایات نہیں بتائی گئی، اتنا معلوم ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ پھر آپ نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، دیدار کے ساتھ کعب احبار فرماتے تھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خصوصیت بخشی کلام کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت بخشی دیدار کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام سے تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہ آیا، یہاں تجلیاں پڑ رہی تھیں اور ساری ہضم ہو رہی تھیں اور کلام بھی ہو رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، ادھر سے جواب دیا جا رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مکالمہ وہاں ہوا ہے، یہاں اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ ساری شریعت آسمان سے زمین پر آئی، نماز آمنے سامنے کھڑے ہو کر بطور خاص تحفہ ملا۔ اس تحفے کا حال یہ ہے کہ میں بدگمان ہوں، کیا کروں، تم میں سے 100 میں 10 کی مشکل سے نمازی ہوں گے۔ آپ کے ہاسٹل کی مسجد میں بھی نمازیں پڑھی اور کالج کی مسجد میں بھی نمازیں پڑھی ہیں، مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی چاہے مرد یا خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ تو ہماری یہ نوجوان نسل اس میں سے 10 کی نماز نہیں پڑھتی، لیکن ایک بتاؤں یہ خوشی کی بات ہے جب میں کالج پڑھتا تھا تو ایک بھی نمازی نہیں ہوتا، 100 میں ایک بھی نہیں ہوتا، 100-200 کے بعد کوئی ایک لڑکا نمازی ہوتا تھا، پر اب 100 میں 10 ہو چکے ہیں، تو تھوڑا سا گراف اوپر ہے لیکن ابھی تک نماز کی ہے ناقدری۔ تو سامنے کھڑا کر کے تحفہ دیا گیا کہ میرے محبوب یہ تیری امت کے لیے تحفہ ہے، نماز اپنی امت کو بتا دو کہ یہ تمہاری رب سے ملاقات ہے، جب اللہ سے ملاقات کرنی ہو تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ تو عرش تک سارے دروازے اللہ کھول دے گا، اپنے اللہ سے بات کرو۔ بدقسمت یہ ہے کہ 100 میں 10 مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، 90% نمازی کوئی نہیں ہے۔ پھر جب وہاں سے واپس ہوئے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، چھٹے آسمان پر وہ ٹکر گئے، ہاں جی ملاقات کیسی رہی؟ بڑی اچھی رہی، کیا ملا؟ 50 نمازیں۔ توبہ توبہ توبہ، یہ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہ واپس جائیں، کون پڑے گا 50؟ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، پھر آئے سدرۃ المنتہا تک چلائے،
کہ یا اللہ تخفیف 5 معاف. پھر واپس گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام آگے ٹکرے. کیا ہوا؟ 45 بہت زیادہ ہیں, واپس جائیں. 9 دفعہ واپس کیا, 5 رہ گئی. 5 پھر واپس پہنچے. کبھی کیا ہوا؟ 5 کوئی نہیں پڑھیں گے واپس جائیں, کوئی نہیں پڑھیں گے واپس جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا تھا؟ انہوں نے تجربہ کیا تھا نا اپنی قوم پر. جب آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت سے 2 نمازیں فرض تھی, انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی, آپ 5 لے کے جا رہے ہیں, یہ کیسے پڑھیں گے؟ کہنے اب مجھے شرم آتی, اب میں واپس نہیں جاؤں گا. تو جب آپ نے واپس جانے سے انکار کیا تو پھر اللہ کی آواز آئی, تیرے لیے 5 میرے لیے 50, ایک کی 10 لکھوں گا. ایک پڑھو گے 10 لکھوں گا, پڑھو گے 1 اجر 10 کا دوں گا. تو نماز کا ہمیں ہدیہ ملا, نماز کا تحفہ ملا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا جب وہ سجدہ کرتا ہے. اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس وقت ملتا ہے جب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا. اور آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ ہم عائشہ فرماتی مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. اس لیے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ ایک زندگی ہے جو اللہ کا نبی ہمیں دے کر گیا, یہ بلندیاں ہمیں بتا کر گیا. اب جو آپ کے پیچھے چلے گا اللہ اسے اونچا کر دے گا, دنیا میں بھی آخرت میں. اونٹوں کے چرانے والوں کو اللہ نے کائنات کا چرانے والا بنا دیا. تو ایک بدو آ کر کہنے لگا مدینے کی بات ہے, اے محمد تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے. تو کہتا ہے باپ دادے کا دین ہم چھوڑ دیں گے, وہ تیرا دین پر قبول کریں گے. تو کہتا ہے ایران ہو, فارس اور روم ہمارے غلام بن جائیں گے. اور تو کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے. تینوں ہی باتیں سمجھ میں نہ آنے والی ہیں. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی تو خود دیکھے گا کہ سارا عرب باپ دادے کا دین چھوڑ کے میرے دین پہ آئے گا, ایران روم فتح ہو کے مدینے میں ٹوٹ کے آئے گا. تیسری بات کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. وہ کہنے کا نہیں میں نہیں مانتا, واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا, کہنے لگا ایک ہو گئی. جب حضرت عمر کے زمانے میں روم اور ایران دونوں کی شکست ہو گئی, قادسیہ میں ایرانی ٹوٹ گئے اور یرموک میں روم ٹوٹ گیا, کہنے لگا 2 ہو گئی. جب 2 ہو گئی تو تیسری بھی ہو جائے گی. تو مسلمان ہو کر مدینے میں ہجرت کر کے حضرت عمر کے زمانے میں آ کے آباد ہو گیا. حضرت عمر اس کی زیارت کرنے جایا کرتے, مسجد میں آتا تو اس کا اکرام کیا کرتے. کس بات پر؟ لوگوں سے کہتے یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. جس کو اللہ کے نبی نے قیامت کے دن پکڑ لیا اس کو جنت میں جانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا یہ شخص پکا جنتی ہے, اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. میرے عزیزو اچھے ڈاکٹر بنو, اچھے مسلمان بنو. جو لڑکیاں بیٹھی ہیں اچھی ڈاکٹر بنے, اچھی بیٹی بنے, اچھی بہن بنے, اچھی ماں بنے. اس کے بعد یہ چیزیں ہمارے کرنے کی ہیں, لیکن اس میں ہمیں اللہ کے نبی نے دستور دیا ہے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دو. رات کو پردے کا حکم آیا 5 ہجری میں, رات کو حضرت زینب کی شادی کے موقع پر پردے کا حکم آیا. کیا آج کے بعد پردہ ہے؟ کچھ عورتوں کو پتہ چلا, کچھ کو نہیں چلا. فجر کی نماز میں ساری عورتیں پردے میں, ایک عورت وہ آئیں جنہیں پتہ نہیں تھا وہ بے پرد, تو وہ ان کو کہنے لگی تمہارے کیا دماغ خراب ہو گئی, تم بڑی بڑی چادریں لے کے آ گئی. وہ کہنے لگی تمہیں خبر نہیں ہے رات کو پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے. اب مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے, اور رات کو آیت آ گئی ہے قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ان سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو چھپا لیں پردے میں. تو اس نماز پڑھتی اس عورت نے بچے کو گھر بھیجا, وہاں سے چادر منگوائی اور چادر میں لپٹ کر وہ گھر واپس آئی. تو خامد نے ان سے کہا کہ یہ تکلف تم نے کیوں کیا, تمہیں تو پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا. تو جب گھر آ جاتی پھر اس کے بعد اس حکم کو پورا کر دیتی. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے حکم سے معلوم ہونے کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی نافرمانی میں اٹھاؤں. تو دیکھو آپ لوگوں کی مخلوط تعلیم ہے, تو اب میں اسے ختم تو نہیں کر سکتا ہوں, طریقہ تو بتا سکتا ہوں. آپ لوگ نظریں جھکاؤ, لڑکیاں پردہ کریں. ہمارے ساتھ اسلام کا ایک خوبصورت عنوان ہے, ہم آزاد نہیں ہیں, ہماری زندگی اپنی مرضی کی نہیں ہے, ہم اللہ کے رسول کی مرضی کے غلام ہیں. ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ تھے, حج پر گئے,
مجھ سے کہنے کہ بیٹا ایک شاگرد مل گیا تھا، اس نے اپنے گھر میں رکھا، گھر گیا تھا ایک کمرہ، تب وہ میاں بیوی تھے، میں ساتھ تھا، کہ میں 10 دن رہا اس کمرے میں، مجھ سے قسم لے لو کہ میں نے کبھی غلطی سے بھی اس کی بیٹی کی طرف نظر کی، اس کی بیوی کو میں نے دیکھا ہو، حالانکہ وہ اس وقت ان کی 70 سال عمر تھی، تو بیٹا مجھ سے قسم لے لو کہ میں نے غلطی سے بھی کبھی اس کو دیکھا ہو۔ چلو یہ تو عالم ہیں، میں آپ کو ایک جرنیل کی بتاؤں، جنرل جاوید ناصر، جب یہ جنرل تھا، میجر جنرل تھا، تو یہ 12 بریگیڈیئرز کو لے کر چائنا گیا، وہاں 10 دن کا ٹور تھا، اس کے ساتھ لڑکی ترجمان تھی، تو وہاں کیونکہ لوگوں کی صحت اچھی ہے، غذا سادہ ہے، تو ان کے جسم جلدی نہیں ڈھلتے، تو بڑی عمر میں بھی پتہ چلتا ہے جوان ہیں، تو وہاں عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے لوگوں سے کہ میری عمر کیا ہے، تو 13واں دن ہے اور وہ لڑکی گاڑی میں ساتھ ہے، تو وہ کہتی ہے جنرل جاوید ناصر سے، سر میری عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، کا کوئی اندازہ تو بتائیں، کا اندازہ ہوتا ہے شکل دیکھ کر، تو میں نے تیری شکل تو دیکھی نہیں، تو ایک دم اس سے سناٹا چھا گیا، پھر کہنے لگی سر میں 13 دن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی ترجمان ہوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری شکل نہیں دیکھی؟ کہ مجھ سے قسم لے لو میں نے بھول کے بھی تیرے چہرے کو نہیں دیکھا، تو میں تیرے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ تیری عمر کیا ہے؟ تو لڑکی چپ ہو گئی۔ جب وہ ہوٹل پہنچے تو وہ بریگیڈیئر سے کہنے لگی تمہارا دین کون سا ہے اور تمہارے باس کا دین کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم دونوں کا ایک ہی دین ہے، وہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارا دین اور ہے اس کا اور ہے۔ تو وہ کیسے؟ کب وہ کہتا ہے میں نے تیری شکل نہیں دیکھی، تم میرے ساتھ باتیں کرتے ہو، مجھ سے ہاتھ ملاتے ہو، تم مجھ سے گپے مارتے ہو، تو تمہارا دین اور ہے اس کا اور ہے، میں تمہارے باس کا دین پڑھنا چاہتی ہوں، کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تو اس احتیاط سے رہو، نظروں کی حفاظت کرو، لڑکیاں پردہ کریں، ضرورت ہے لڑکیاں بھی ڈاکٹر بنے، لڑکے بھی ڈاکٹر، لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بیمار ہوتی ہیں، لیکن اتنی حد ضرور رہے کہ جس سے ہماری شناخت رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کے تابع ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اشفاق احمد مرحوم سے ڈرامہ رائٹر میرے اچھے دوست تھے، مجھ سے کہنے لگے میں تبلیغی کام سے متاثر ہوا، انگلینڈ میں جا کر میں ایڈنبرا کے پارک میں بیٹھا ہوا تھا، میری بیوی میرے ساتھ تھی، ایک جماعت آئی، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، 15-16 لڑکیاں قریب ہو کے دیکھنے لگی، نماز ختم ہوئی تو آگے بڑھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو دیکھو کیا کہتے ہیں، ان کی بات سنیں، ہم دونوں قریب گئے، ایک لڑکی نے اس نماز پڑھانے والے سے پوچھا آپ کو انگلش آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا نماز پڑھی ہے، عبادت۔ اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں، اس نے کہا ہم 5 دفعہ روزانہ عبادت کرتے۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، تو باقی کام کیسے کرتے ہو؟ تو اس پر ان کی تھوڑی گفتگو ہوئی، جب وہ بات ختم ہوئی تو اس لڑکی نے کہا اچھا، مسافر کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ صرف میری بیوی کو چھو سکتا ہے اور کسی عورت کو نہیں چھو سکتا۔ تو وہ لڑکی زمین پہ گر گئی، کھڑی تھی گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور کہنے لگی کتنی خوش قسمت ہے وہ لڑکی جس کے تم خامد ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے پہنچتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی۔ اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی تو وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا گیا۔ ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری اقدار ہیں، ہم کوئی جانور نہیں ہیں، ہم کوئی مادر پدر آزاد نہیں ہیں، ہماری ترتیب زندگی ہے۔ میرے عزیزو اس کو بھی سیکھو، اس کو سیکھو گے تو پھر اچھے مسلمان بھی بنو گے، اچھے ڈاکٹر بھی بنو گے۔ تو ہمیں تو ضرورت ہے ایسے درد مند ڈاکٹروں کی، جب انسان بگڑتا ہے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کی راحت کا سامان بنو، اس کو کمائی کا ذریعہ نہ سمجھو اپنی میڈیکل۔ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، میں بھائی ہونے کی وجہ سے تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کہتا ہوں کہ میں نے بہت کم ایسے ڈاکٹر دیکھے، اس نے کبھی اپنے پیشے کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں سمجھا اور مریض کے لیے جان دے دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ کبھی اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، کبھی کسی مریض کے ساتھ اس کا لہجہ تلخ نہیں ہو اور اپنی جیب سے ان پر لگاتا ہے۔ سب سے لمبی فہرست غریبوں کی اس کے پاس ہوتی ہے، دل کا مسئلہ ہے، وال بھی ڈالنا ہو تو کتنے ہزاروں لگ جاتے ہیں،
تو سب سے لمبی غریبوں کی فہرست اس کے پاس ہوتی ہے. تو ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو درد مند بن کر لوگوں کا علاج کریں, اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہ سمجھیں, اس کو اپنی دنیا نہ بنائیں, اپنی جنت بنائیں, اپنی جائز ہو, مزدوری بھی لے لیں, اللہ نے اس کو دنیا بھی بہت دی, اللہ کا فضل ہے, اس کے پاس مریض ہی اتنے آتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹر بنو کہ لوگوں کی راحت کا سامان بنو, لوگوں کے لیے چین و سکون کا سامان بنو. یہ چیز دین سے حاصل ہوگی, صرف ڈاکٹر بننے سے یہ چیز حاصل نہ ہوگی. کہ آخرت کا احساس بیدار ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. ایک ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا میڈیکل وہ بنا ہے, اس کا نیو ہاسپٹل کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں ایم ایس بنا ہے. میری اہلیہ کا آپریشن تھا, میں 2 دن وہاں رہا. میں وہ دیکھ کر آیا ہوں کہ جس کو آنکھ نے دیکھا تو اعتبار کیا, ورنہ اعتبار میں آنے والی چیز نہ تھی. ایک جانبدار ڈاکٹر نے سارے ہسپتال کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے کہ ہر مریض کا علاج مفت ہو رہا ہے. سارے 18 آپریشن تھیٹر ہیں اور ان 18 آپریشن تھیٹر میں 1 روپے کی دوائی باہر سے نہیں آ رہی, سارے آپریشن کی دوائیں وہیں سے مہیا کی جا رہی. میں نے پوچھا ڈاکٹر, میں نے کہا یہ پیسے کہاں سے لیے؟ کہ جو حکومت دیتی ہوئی ہے, 1 ٹیڈی پیسہ کا چندہ نہیں دیا. میں نے کہا پہلے کہاں جاتا تھا؟ پتہ نہیں کہاں جاتا تھا. 18 آپریشن تھیٹر میں 1 روپے کی دوا باہر سے نہیں آ رہی. 13,000 کا ٹیکہ, جگر کے مریض میں نے بھیجے, 13,000 کا ٹیکہ اس کو ہاسپٹل سے لگ رہا ہے. اور 100 مریضوں کا ہارٹ کا آپریشن ہو چکا ہے 10 روپے کی پرچی پر. جس مرض پر 1.5 لاکھ کم از کم خرچ آتا ہے, نیو ہاسپٹل میں 10 روپے میں اس کا علاج ہو رہا ہے. سارا اس نے مجھے پھرایا. ایک اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر آیا اور سارے ہسپتال کا نظام بدل گیا. اب اس کو اکھاڑنے کے لیے جو نظام چلے, باہر کے دکاندار مل گئے. ہسپتال کے باہر جو دکانیں ہوتی ہیں وہ تو ہسپتال کی برکت سے چل رہی ہوتی ہے نا, یہ پرچی لاؤ, یہ دوائی لاؤ, یہ دوائی لاؤ. مجھے ایک سرجن نے بتایا ہاسپٹل میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم نے کہا یہ دوائی, وہ بھاگ کے لائی, یہ دوائی وہ گئی, یہ دوائی وہ گئی. پھر آخر میں یہ بھی دیکھا کہ کڑے اتار کے رکھے اور دوائی لائی, بالیاں اتار کے رکھی, دوائیں لائی. اور یہ بھی دیکھا کہ دوا لانے کے لیے بھیجا, تھوڑی ہیرو مریض اللہ کے پاس چلا گیا. اب اسی ہاسپٹل میں 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ کا آپریشن 10 روپے میں ہو رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر اللہ سے ڈرنے والا آ گیا, ایمان والا آ گیا, آخرت والا آ گیا. مالدار ہو غریب ہو سب کا علاج مفت ہو رہا ہے. کینسر کا علاج مفت ہو رہا ہے. کیا حیرت کی بات ہے. تو ایسے ڈاکٹر بنو, لوگوں کی دعائیں لو, جنت بناؤ, آخرت بناؤ, دنیا بناؤ. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. تبلیغ میں نکل کر یہ صفات پیدا ہوتی. تو آپ سب بچوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو معتدل بناؤ, اعتدال پہ لاؤ, اپنے اندر آخرت اور دنیا کا توازن قائم کرو. کبیرہ گناہوں سے بچو, جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو, جن سے کچھ سیکھنا ہو ساری زندگی ان کے سامنے سر جھکاؤ. یہ اس سے تمہیں بڑا علم ملے گا, بڑا علم ملے گا. میں اسکول میں تھا, ہمارے استاد سے ماسٹر شفیع مرحوم, میں گاڑی میں ہوں, میں تانگے میں ہوں, میں سواری میں, مجھے جہاں نظر آتے تھے میں اپنی سواری کو روک لیتا تھا, میں اترتا تھا, آگے جا کے ان کو ملتا تھا. وہ مجھے اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی دعائیں دیتے تھے کہ میں اسے اپنی آخرت اور دنیا کا ذخیرہ سمجھتا ہوں, سامان سمجھتا ہوں. تو جن سے پڑھو ان کا ادب سیکھو, ان کے سامنے سر جھکانا سیکھو, تو اللہ تمہیں اس علم کی حقیقت نصیب فرمائے گا, اس کے نفع اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب فرمائے گا. ان کی کمیوں سے درگزر کرتے ہوئے کر, تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دونوں جہان بنائے گا. نمازوں کا اہتمام کرو, اپنے ہاسٹل میں, مسجد میں تعلیم کا اہتمام کرو. یہ چند گزارشات ہیں. گرمی کی بھی شدت ہے, دماغ بھی الٹا ہوا ہے, اور میں کافی عرصے سے بہت مصروف ہوں, تو اس کی وجہ سے کوئی بے ربط سی باتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو آپ بھائیوں کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, وصل على محمد كما أنت أهله, وقل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه,
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری دنیا اور آخرت فرما، ہر بھلائی خیر ہمیں عطا فرما. ان بچوں کو انسانیت کے لیے مسیحا بنا دے، بھلائی کا، خیر کا اور شفا کا، صحت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کے لیے راحت کے سامان پیدا فرما دے، اور اس میں کام کرنے والے ملازمین کو، عملے کو، پروفیسر سے لے کر نیچے والے سب کو یا اللہ اپنی ذات کا دھیان نصیب فرما اور مریضوں کے لیے خدمت کرنے والا بنا. ان کی زندگیوں میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. ان کو خود بھی صحت کاملہ عطا فرما، ان کو ہمت اور قوت عطا فرما. انسانوں کی خدمت کے لیے انہیں قبول فرما. ان پر علم کی راہوں کو کھول دے، ان پر یا اللہ بصیرت کی راہوں کو کھول دے. انہیں ایسا علم عطا فرما کہ جیسے آج یہ یورپ امریکہ پڑھنے جاتے ہیں، یا اللہ ان کو ایسے علم عطا فرما کہ وہاں کے طلباء ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں. جیسے یہ دور زمین آسمان میں دیکھا تھا مولا کہ ساری دنیا کھنچ کر مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں آتی تھی، ہماری نافرمانی کی وجہ سے کام الٹا ہو گیا. تو پھر وہ دور لیا میرے مولا، ساری دنیا کے انسان کھنچ کر ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں. ان کو استاد مان کے چلیں. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم. آمین برحمتک یا رب. مورخہ 29 اگست سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام میڈیکل کالج فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اچھا مسلمان، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فمال علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 63708113.